ما شرعت والامر ما قضيت الخلق خلقك والعبد عبدك انت اللہ الرؤوف الرحیم. اب اس کو ترجمہ تو نہیں سمجھ میں آئے گا، لیکن ردم تو اچھا لگ رہا ہوگا. کیا ردم ہے، کیا موسیقی ہے، کیا موسیقی ہے. اے اللہ، پوری دھرتی میں تیرے سوا کوئی نہیں جسے میں یاد کروں، تیرے سوا کوئی نہیں جس کے آگے سر جھکاؤں، تیرے سوا کوئی نہیں جس کے آگے جھولی پھیلاؤں، ہاتھ پھیلاؤں، تیرے سوا کوئی نہیں جو کھل کے دے اور دیتے ہوئے خوش ہو، تیرے سوا کوئی نہیں جو ندا اور صدا اور پکار. السلام علیکم دوستو مولانا طارق جمیل صاحب کا بہت ہی خوبصورت بیان لے کر حاضر ہوا ہوں، جس کا عنوان ہے ہندو کس نبی کے امتی ہوں. تو دوستو میرے ویڈیوز کو لائک کریں، اور میرے چینل پر آپ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میرے ویڈیوز کو اپنے دوستوں میں شیئر کریے. تو چلیے زیادہ باتیں نہ کرتے ہوئے بیان کی طرف چلتے ہیں. اب امت محمد اور امت موسیٰ کا فرق دیکھو، قرآن سے بتاتا ہوں. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، ہم نے موسیٰ کو 9 بڑی نشانیاں دی، وہ ساری انہوں نے آنکھوں سے دیکھی. اور پھر ایک بہت بڑی نشانی دیکھی کہ فرعون ڈوب گیا، اس کا لشکر ڈوب گیا. وہ دوسرے کنارے پر کھڑے دیکھ رہے ہیں. پھر وہ کہنے لگے ہمیں تسلی نہیں جب تک فرعون کی لاش نہ دیکھیں. تو پانی نے اس کی لاش کو نکال کے باہر پھینک دیا. کتنی بڑی نشانیاں ہیں. ٹھیک، چند قدم چلے ہیں تو انہوں نے دیکھا یعکفون علی صنم، کچھ لوگ اپنے پتھر کی پوجا کر رہے تھے. تو 2 نبی ساتھ ہیں، سمجھو ایک آگے ایک پیچھے، موسیٰ ہارون. اور اتنے معجزے دیکھ کر بت کی پوجا ہوتے دیکھی تو کہنے لگے یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، کہ ہمیں بھی ایک خدا ایسا لے کر دے جس کی ہم پوجا کریں. آپ کو اندازہ ہو گیا. ادھر ہمارے نبی انتقال کر گئے، زندہ نہیں ہے، انتقال ہو گیا ہے، فوت ہو چکے ہیں، موت آ گئی ہے. وہاں 2 نبی ساتھ زندہ چل رہے ہیں، یہاں نبی انتقال کر گئے ہیں. اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ دیتے ہیں، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. لوگو جو محمد کی پوجا کرتے تھے تو محمد آج فوت ہو گئے، اللہ نے انہیں موت دے دی. ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو اللہ کی پوجا کرنے والے ہیں ان کا اللہ زندہ ہے، موت سے پاک. فرق سمجھ میں آیا؟ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر پہنچے تو سمندر کے کنارے جا پہنچے، پھٹک گئے. آگے سمندر، پیچھے فرعون. تو قال اصحاب موسیٰ، اصحاب موسیٰ میں طنز ہے، اصحاب موسیٰ میں طنز ہے. اور والذین معہ میں تعریف ہے. ایک ہے میرے نبی کے صحابہ، ان کے کیا کہنے، اور ایک ہے موسیٰ کے صحابہ. اصحاب موسیٰ میں طنز ہے کہ اتنے بے وقوف نادان تھے کہ اتنی لمبی صحبت اٹھانے کے بعد کہہ رہے ہیں انا لمدرکون. نہ ان کو موسیٰ کی فکر نہ ہارون کی فکر، ان کو اپنی پڑ گئی. کہنے لگے موسیٰ تو نے ہمیں مروا دیا. 40 سال میں اتنا بھی تعلق نہیں موسیٰ علیہ السلام سے ہوا کہ کہتے حضرت فرعون آ گیا، آگے سمندر، اب آپ کا کیا بنے گا، ہم آپ کی کیسے حفاظت کریں، ہم آپ پہ کیسے قربان ہو. الٹا ان کو کہہ رہے ہیں انا، لفظ انا پھر لام، ٹھیک ہے، اور پھر جملہ اسمیہ. دیکھو اللہ تمہیں عربی کا ذوق دے دے، اس کے بغیر تمہیں قرآن کا حسن نہ نظر آئے گا نہ مزہ آئے گا. تم یہی ترجمہ کرو گے پس تحقیق ہم پکڑے گئے، پس تحقیق ہم پکڑے گئے. لیکن مجھے جو اس آیت میں
مزہ آ رہا ہے، نظر آ رہا ہے کہ ان کی بے وقوفی کو قرآن بتا رہا ہے، ان کی بزدلی کو قرآن بتا رہا ہے، ان کی نبی سے محبت کے نہ ہونے کو قرآن بتا رہا ہے، اور ان کے گلے شکوے والی قوم کا ہونا بتا رہا ہے کہ موسیٰ مروا کے ہی چھوڑا تم نے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا، کلا کا مطلب تو وہی ہے جو آپ لوگ جانتے ہو، لیکن اصل مطلب یہ ہے کہ تم سارے اسی قابل ہو کہ یا فرعون تانوں لتر مار کے مار دے یا تانوں پانی مار دے۔ کلا کا مطلب تو عربی والا وہی ہرگز نہیں، لیکن کلا کے اندر موسیٰ علیہ السلام بھی آگے گیلا کر رہے ہیں کہ بے وقوف ہو تم بھی اس قابل کہ تمہیں یا پانی لے جائے یا فرعون لے جائے، کہ اتنے معجزے دیکھ کر بھی کہہ رہے ہو کہ مارے گئے۔ ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے، مجھے بچائے گا نا، میرے ساتھ تمہیں بھی بچائے گا۔ تو ادھر سے بھی جواب ویسا ہی سرد آیا، مروا دیا۔ اور ادھر ہجرت کی رات جب نکلے اللہ کے نبی تو ابو بکر کبھی آگے چلتے تھے کبھی پیچھے چلتے تھے۔ 27 صفر، نبوت کا 14واں سال، ستمبر کا مہینہ۔ آپ نے پوچھا ابو بکر یہ کیا کرتے ہو؟ کبھی آگے چلتے ہو کبھی پیچھے چلتے ہو؟ کہیں گے یا رسول اللہ جب یہ خیال آتا ہے کہ آگے کوئی دشمن چھپا ہوا وار نہ کر دے تو میں آگے ہو جاتا ہوں کہ میرے اوپر پڑے آپ پہ نہ پڑے۔ جب یہ خیال آتا ہے پیچھے سے کوئی حملہ نہ کر دے تو میں پیچھے ہو جاتا ہوں تاکہ میرے اوپر وار پڑے آپ پہ نہ پڑے۔ یہ امت محمد ہے، وہ امت بنی اسرائیل ہے کہ انہیں اپنی پڑ گئی، ابو بکر کو اللہ کے نبی کی پڑ گئی۔ لا تحزن میں بھی یہی اشارہ ہے، اگر ابو بکر کو اپنی پڑ جاتی نا تو لا تحزن نہیں آتا، لا تخف آتا، لا تخف، لا تفزع، ڈر نہیں، اللہ ساتھ۔ لا تحزن میں تھا کہ ابو بکر میرا غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ، ان اللہ معنا، میرا غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ۔ تو راجپوتوں میں ایک شاہ کا 4 نمبر، الحمدللہ الذی لا یعجزہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، ما شاء اللہ کان، کما شاء کان، فی الوقت الذی شاء، علی الوجہ الذی شاء، من غیر زیادت ولا ونقصان، ولا تقدم ولا تأخر، لکم میعاد یوم لا تستأخرون عنہ ساعة ولا تستقدمون، وما لم يشاء لم يكن أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إياكم والغلو في الدين فإنه أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم۔ میں نے ابھی ایک آیت پڑھی آپ کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں امت معتدل بنایا، وسطا۔ ایک ترجمہ اس کا امام طبری نے کیا ہے جو ہمارے تبلیغ والوں کے لیے بڑا، بلکہ پوری امت کے لیے، صرف تبلیغ والوں کے لیے کیوں، پوری امت کے لیے وہ ایک پیغام ہے کہ انہوں نے ایک ترجمہ یہ کیا ہے کہ ہم نے تمہیں امت واسطہ بنایا۔ 2 چیزوں کو ملانے کے لیے درمیان میں جو چیز ہوتی ہے اس کو واسطہ کہتے ہیں، جیسے یہ مائک میرے اور آپ کے درمیان، یہ جو بھی آگے سن رہے ہیں واسطہ ہے۔
یہ دو چیزوں کو ملا رہا ہے، مجھے اور آپ کو ملا رہا ہے آواز کو بلند کر کے۔ تو امام طبری نے اس کا ترجمہ، ایک ترجمہ یہ کیا ہے، یہ بھی کیا ہے امت معتدل بنایا ہے، یہ تو تمام مفسرین نے اس کا یہ ترجمہ کیا۔ امام طبری نے ایک ترجمہ یہ کیا کہ ہم نے تمہیں امت واسطہ بنایا ہے، جیسے پہلے انبیاء آتے تھے اور وہ واسطہ ہوتے تھے اللہ اور بندوں کے درمیان، کہ لوگ اللہ کو نہیں جانتے تو ایک نبی آتا ہے، رسول آتا ہے، وہ لوگوں کو اللہ کا تعارف کرواتا ہے اور اللہ سے ان کو ملا دیتا ہے، اللہ کے سامنے انہیں جھکا دیتا ہے اور انہیں صراط مستقیم پہ کھڑا کر دیتا ہے۔ اب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو لہٰذا اے امت محمد اب تم واسطہ ہو۔ ہمارے ذمے ہے، جو تبلیغ والے کر رہے ہیں، ہمارے ذمے ہے کہ ہم اب اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں اور ہم واسطہ بنیں بندوں اور بندوں کے رب کے درمیان۔ یہ بہت خوبصورت ترجمہ ہے۔ جتنی تفسیریں میں نے دیکھی اس میں مجھے سوائے طبری کے اور کہیں نہیں ملا، اور آپ کے شاید علم میں ہوگا کہ طبری پہلی تفسیر ہے جو امت میں لکھی گئی، ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت واسطہ بنایا ہے، کوئی تبلیغ میں نہیں جا رہا یا جا رہا ہے، امت ہے تو ہم امت واسطہ ہیں۔ نماز سب پہ فرض ہے، بہت تھوڑے سے لوگ پڑھتے ہیں، تو جو نہیں پڑھتے ان کی معافی تو کوئی نہیں۔ زکوٰۃ بہت تھوڑے لوگ دیتے ہیں، جو نہیں دیتے ان کو معاف تو نہیں ہے۔ تو ایسے ہی میرے عزیزو، اللہ کا پیغام پہنچانا، اللہ سے لوگوں کو ملانے کی کوشش کرنا، یہ ساری امت کے ذمے ہے۔ بہت تھوڑے سے لوگ کر رہے ہیں، بے شمار امت ہے جو بھول چکی ہے اور بھولنا بھی بھول چکے ہیں۔ مدت ہوئی صیاد نے چھوڑا بھی تو کیا، تاب پرواز نہیں، راہ چمن یاد نہیں۔ مجھے یہ شعر بڑا فٹ آتا ہے کہ ایک شکاری چھوٹے سے پرندے کو گھونسلے سے اٹھا کے لے آتا ہے اور اگر اپنے پنجرے میں ڈال دیتا ہے، جب اس پرندے کی شعور کی آنکھ بیدار ہوتی ہے تو اپنے آپ کو ایک پنجرے میں دیکھتا ہے، اور ایک کوٹھالی میں اس کے لیے دانہ پڑا ہوتا ہے، ایک میں پانی ہوتا ہے، بس وہ وہاں سے دانہ اٹھاتا ہے، وہاں سے پانی کے چند قطرے لیتا ہے اور وہیں پھڑ پھڑا کے بیٹھ جاتا ہے۔ اور جب اس کی آنکھ ہی وہیں کھلی تو اس کی ذہنیت اور اس کا جو مائنڈ سیٹ تھا وہ فکس ہو گیا کہ بس یہی میرا جہان ہے، یہی میری دنیا ہے۔ جب وہ پرندہ جوان ہو گیا تو شکاری نے ایک دن دروازہ کھولا پنجرے کا، کہا اپنے چمن کو لوٹ جا، اپنے جنگل کو لوٹ جا۔ تو وہ آگے کہتا ہے تاب پرواز نہیں، مجھ سے تو اڑا ہی نہیں جاتا، اور اگر میں اڑ بھی جاؤں تو راہ چمن یاد نہیں، مجھے تو یاد ہی نہیں تم مجھے کہاں سے لائے ہو، تو میں کدھر جاؤں، اور میں نے اتنے ہی رہن دے۔ تو اس وقت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دکانوں کے پنجرے میں، فیکٹریوں کے پنجرے میں، میلوں کے پنجرے میں، زراعت کے پنجرے میں، کاروبار زندگی کے پنجرے میں ایسی بند ہوئی ہے، بس صبح گھر سے اپنے کام پر، کام سے گھر پر، گھر سے دکان پر، دکان سے گھر پر، یہ سارا ماحول ہے۔ اب جب انہیں کہتے ہیں کہ بھائی تمہیں اپنے چمن کو لوٹو، تمہیں تو دنیا میں اللہ کا پیغام سنانا ہے، تو کہتے ہیں تاب پرواز نہیں، راہ چمن یاد نہیں۔ تو آج جو میں تھوڑی بات کرنا چاہتا ہوں وہ دوسرے معنی پر ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں امت معتدل، درمیان والی امت بنایا۔
اچھا، یہ جو آیات کی نمبرنگ ہوئی ہے یہ بہت بعد میں ہوئی ہے. اللہ کے نبی کے دور میں یہ آیات کو نمبر نہیں لگے ہوئے تھے، اور اس طرح ایک ایک آیت الگ نہیں کی گئی تھی. بعد کے علماء نے اپنی محنت کوشش سے یہ آیات کا عدد تعداد مقرر کیا. سورہ بقرہ کی 286 آیات ہیں. امتن وسطا، درمیان والی امت. جب علماء سورہ بقرہ کی آیات بنا رہے تھے تو ان کے سامنے تو پیچھے سے چلے آ رہے ہیں. امتن وسطا ان کے سامنے تو اس وقت آیا جب وہ یہاں پہنچے تو یہ بڑی حیرت اور قدرت خدا بندی کی یہ ایک تصویر ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا آیت نمبر 146 ہے، اور 146 وسط 286 ہے. 140 جمع 146 کتنے ہو گئے؟ مولویانو حساب تھوڑا ہی عمدہ ہے. ہاں کتنے ہو گئے؟ 200 نہیں، پھر یہ آیت نمبر 143 ہے. میرا ذہن ہی سویا ہوا ہے، میں کیا آگے. یہ آیت نمبر 143 ہے، 146 نہیں 143 ہے. تو بالکل درمیان میں لفظ کے لحاظ سے، اور ادھر آیت کی تقسیم ہو رہی ہے تو کرتے 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 جب اس آیت پر پہنچے تو یہ 143 پر نہیں تھی، اور آیات 286 ہیں. تو اس کا وسط بنتا ہے، اور امتن وسطا، درمیان والی امت کے پیچھے مفہوم کیا ہے؟ یہودی بہت زیادہ حرص و ہوس کا شکار ہوئے دنیا کے لیے. عیسائی رہبانیت میں ایسے دنیا ترک دنیا رہبانیتن ابتدعوها ما كتبنا علیہ. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی ہیں، بھاری آدمی ہیں علم کی دنیا میں. انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، وہ بتانے لگا. علامہ عتبی رحمۃ اللہ علیہ قبر پر بیٹھے تھے. یہ پہلی صدی کا ایک واقعہ لگتا ہے کہ کوئی وہ رکاوٹ نہیں تھی اور کچھ پڑھ رہے تھے. تو ایک بدو آیا، اس نے اپنے اونٹنے کو باہر کھڑا کیا اور آ کر اندر سلام پیش کیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ. صحیح حدیث ہے کہ انبیاء اپنی قبور میں زندہ ہوتے ہیں، انبیاء اپنی قبر میں زندہ ہوتے ہیں، اور اللہ کے ان پر موت آتی ہے. موت ہر نبی رسول پر آتی ہے، موت سے پاک صرف اللہ ہے. پھر اللہ ان کو زندگی دے دیتا ہے جسم کے ساتھ ہی. کچھ علماء فرماتے ہیں کہ برزخی زندگی ہوتی ہے، لیکن جو جمہور اور اہل سنت والجماعت جس اس پر مذہب اور عقیدے پر ہیں کہ انبیاء اپنے قبور میں زندہ ہوتے. تو آ کر سلام پیش کیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، آپ کے رب کہتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر یہ گناہ کر کے آپ کے پاس آ جائیں فاستغفر اللہ، اور معافی مانگیں اللہ سے، واستغفر لهم الرسول، اور آپ بھی پھر اللہ سے ہمارے لیے معافی مانگیں تو اللہ معاف کرتا ہے. تو جئتک مستغفرا للذنوب ومستشفعا بک الی ربی ان یغفر لی، میں آپ کے پاس اپنے گناہوں کا بوجھ لے کر آیا ہوں اور آپ کو سفارشی بناتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے. اور پھر اس نے 4 شعر پڑھے. 2 شعر اب بھی روضہ مبارک کا جو 2 پلر ہیں، جیسے یہاں کھڑے ہو کے سلام کر دیں، ایک شعر یہاں لکھا ہوا ہے، ایک شعر یہاں لکھا ہوا ہے، 2 کتاب میں لکھے ہوئے ہیں. یا خیر من دفنت فی القاع اعظمہ فطاب من طیبہن القاع والاکم، اے وہ بابرکت ذات جو زمین کے اندر گئے تو زمین کا اندر بھی پاک ہو گیا اور اوپر بھی پاک ہو گیا، اندر بھی خوشبودار اور باہر بھی خوشبودار. یہ ادھر ہے شعر.
نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم، میری جان اس قبر پہ قربان جس میں آپ آرام فرما رہے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کی سخاوت بھی ہے، آپ کی دریا دلی بھی ہے، آپ کی فیاضی بھی ہے۔ یہ دو شعر۔ اگلے دو، انت الشفیع الذی ترجى شفاعته علی الصراط اذا ما زلت القدم، آپ ہی وہ شفیع مذنبین ہیں کہ پل صراط پار ہوگا آپ کی سفارش اور شفاعت سے، عملوں سے نہیں، آپ کی شفاعت سے پل صراط پار ہوگا۔ وصاحباک لا انساہما ابدا، اور میں آپ کے دونوں ساتھی ابو بکر عمر کو بھی کبھی نہیں بھول سکتا۔ منی السلام علیکم ما جرى القلم، کیا شعر کہہ گیا اور کیا بات کر گیا۔ یا رسول اللہ، قیامت تک جب تک قلم چلتے رہیں میرا سلام آپ تینوں کو پہنچتا رہے۔ قلم تو کبھی رکتا نہیں، اور آج کل قلم بہت زیادہ چل رہا ہے، کمپیوٹر کتنا بڑا قلم وجود میں آ چکا ہے۔ تو کیا بات کر گیا، عرب کی فصاحت پہ قربان جاؤں۔ لہم السن فصیحہ، ایران کے بادشاہ نے کہا تھا کہ عربوں میں کیا خصوصیت ہے، تو وہ تھا امیہ بن ابی سلط، اس نے کہا لہم قلوب جریہ وانصاب محفوظہ والسنۃ فصیحہ، کہ میرا سلام پہنچے آپ تینوں کو جب تک قلم چلتا رہے۔ اور پھر وہ روتا ہوا باہر نکل گیا۔ علامات بھی کو ایک دم نیند آ گئی، بیٹھ تو خواب میں اللہ کے نبی کا دیدار ہوا، کہا تبھی جاؤ اس بدو کو خوشخبری دے دو کہ تیری فریادیں پہنچیں اور تیری بخشش ہوگی۔ ہمارے نبی کے معجزات میں ایک معجزہ ہے کہ آپ کی قبر موجود مشہود، باقی جتنے انبیاء ہیں ان کی قبریں یقینی نہیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی قبر موجود ہے اور کئی انبیاء کی قبریں عراق میں، فلسطین میں، لیکن یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ واقعی یہ ہیں۔ صرف ہمارے حبیب پاک ہیں جن کی قبر مبارک یقین کے ساتھ ہے، اور آپ کا فیض آپ کے جانے کے بعد بھی دنیا میں چل رہا ہے، جاری اور ساری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کا امت ہی بنایا، تو جیسے وہ کر گئے ویسے کر دو، تو اللہ تعالیٰ جب بھی دیکھے گا خوش ہوگا۔ میرے حبیب کی شبیب نبی کی دعا سنو اپنے رب کی تعریف میں، صبح شام میرے نبی اپنے رب کی یوں تعریف فرماتے تھے۔ سارے انسانوں کی تعریف اکٹھی کریں اللہ کے بارے میں تو میرے نبی کی حمد و ثنا اللہ کے بارے میں سب سے زیادہ ہے، سب سے زیادہ ہے۔ چند الفاظ میں سمندر آ جاتے تھے، چند الفاظ، ہم تو عربی نہیں جانتے نا، ہماری بدقسمتی ہے، یعنی کوئی لمبے چوڑے الفاظ نہیں ہیں۔ میرے نبی کی تو 23 برس کی زندگی تھی، کوئی کتابیں نہیں ہیں، الکلمات، جن کو ایک مثال سے واقعہ سناتا ہوں۔ طفیل بن عامر دوسی آئے، ان سے مکے والوں نے کہا ایک جادوگر ہے جو اس کی سنتا ہے نا اسی کا ہو جاتا ہے، لہذا اس کی بات نہ سننا۔ طفیل کہتے ہیں میں ڈر کے نا میں نے اپنے کانوں میں روئی ڈال دی کہ میں سننی ہی کوئی نہیں، کہ تو میرے اوپر جادو نہ چل جائے۔ طواف کر رہا ہے اور اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے ہیں، چہرے پر نظر پڑی تو کشش پیدا ہوئی، کہنے لگا یہ کون؟ تو قریش نے کہا وہی تھا جادوگر لڑکا سے دس ہے کہ اچھا، کہ میں نے پھر دیکھا تو مجھے خیال آیا میں اتنا بڑا سردار آدمی ہوں اور اتنی بڑی قوم کو میں لیڈ کرتا ہوں اور شعر و شاعری کو سمجھتا ہوں، مجھے تو یہ چہرہ جادوگر کا نظر نہیں آتا، میں اس کی سنتا ہوں، اچھی بات ہوگی تو لے لوں گا، نہیں ہوگی تو نہیں لوں گا۔ تو جا کے پاس بیٹھ گیا، روئی نکال، آپ نماز سے فارغ ہوئے تو اب کہنے لگا یا محمد ما تقول، کیا کہتے ہو؟ ہم جو عجمی ہیں نا، ہمارے مزاج میں بات کو لمبا کرنا، لمکائی جاؤنا، لسی پانی ٹھوکی جاؤنا، اور عرب کے مزاج میں مکھن نکالنا، چند الفاظ میں پوری کتاب بھر دیتے۔ ایک ایسے واقعہ مزے کا سنا تھا، میرا دوست عرب شاعر، ہم کٹھے قطر، تو ایک مضمون چل رہا تھا، میرے اس کے درمیان ایک بات چل رہی تھی، اس بات پر میں نے تائید کے لیے چند اشعار پڑھے کہ ہاں واقعی یہ بات ایسے ہی ہے، ہم دونوں ایک بات پہ متفق تھے۔
تو میں نے کہا وہ شاعر کہتا ہے وَمِمَّا شَجَانِي أَنَّنِي كُنْتُ نَائِمًا أُعَلِّلُ مِنْ بَرْدٍ بِطِيبِ التَّنَسُّمِ إِلَىٰ أَنْ دَعَتْ وَرْقَاءُ مِنْ غُصْنِ أَيْكَةٍ تَفَرَّدَ مَبْكَاهَا بِحُسْنِ التَّرَنُّمِ فَلَوْ قَبْلَ مَبْكَاهَا بَكَيْتُ صَبَابَةً بِسُعْدَى شَفَيْتُ النَّفْسَ قَبْلَ التَّنَدُّمِ وَلَكِنْ بَكَتْ قَبْلِي فَحِيَّجَ لِيَ الْبُكَاءُ بُكَاهَا فَقُلْتُ الْفَضْلُ لِلْمُتَقَدِّمِ. کتنا لمبا چوڑا کلام ہے. وہ کہنا کہ تم جو اجمی ہو نا تم لمبی بات کرتے ہو, لسی پانی ٹھوکی جانتے ہو, اور ہم جو عرب ہیں ہم 2 لفظوں میں بات ختم کرتے ہیں کہ یہ جو تم نے مضمون اتنا لمبا چوڑا بیان کیا ہے یہ 2 اشعار میں آ جاتا ہے, صرف 2 اشعار میں. نقل فؤادک حیث شئت من الہوى ما الحب الا للحبیب الاول کم منزل فی الارض یعلفہ الفتى وحنینہ ابدا لاول منزل. کہ تیرے 6 اشعار کا مضمون ان 2 اشعار میں آ جاتا ہے. یہ مزاج ہے, یہ مزاج عرب ہے. تو میرے نبی نے کوئی بیٹھ کے 2 گھنٹے تقریر نہیں کی. سننا ما تقول یا محمد, کیا کہتے ہو؟ آپ نے کہا ان الحمد للہ احمدہ واستعینہ واؤمن بہ واتوکل علیہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. ایسے کانپ گیا تو فعل کہنے لگا اعد فقط بلغنا قاموس البحر. کاش میں آپ کو سمجھا سکتا, میں تو آپ نے پورا سمجھاتا ہوں کہ سمجھائیں. کہنے لگا دوبارہ کہو. تیرے چند جملوں نے 7 سمندر پی لیے, تیرے چند جملوں نے 7 سمندر پی لیے. یہ ہے کلام عرب کا حسن. تیرے چند جملوں نے. آپ نے پھر کہا ان الحمد للہ احمدہ واستعینہ واؤمن بہ واتوکل علیہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. کا ہاتھ بڑھا, مجھے کلمہ پڑھا. ہاں, اس لیے میں کہہ رہا ہوں جو تعریف میرے نبی نے اپنے اللہ کی کر دی ایسے چند جملوں میں, قیامت تک نہ بعد میں ہوگی نہ پہلے ہوئی ہے. تو میرے نبی کی صبح و شام کی دعا کیا ہے؟ اللہم انت احق من ذکر واحق من عبد وانصر من ابتغی وارأف من ملک واجود من سئل واوسع من اعطى انت الملك لا شریک لک والفرد لا ند لک كل شيء هالك الا وجهك لن تطاع الا باذنك ولن تعصى الا بعلمك تطاع فتشكر وتعصى فتغفر اقرب شهيد وادنى حفيظ حلت دون النفوس اخذت بالنواصي كتبت الآثار ونسخت الآجال القلوب لك مفضية والسر عندك علانية الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت الخلق خلقك والعبد عبدك أنت الله الرؤوف الرحيم. اب اس کو ترجمہ تو نہیں سمجھ میں آئے گا لیکن ردم تو اچھا لگ رہا ہوگا. کیا ردم ہے, کیا موسیقی ہے, کیا موسیقی ہے. اے اللہ پوری دھرتی میں تیرے سوا کوئی نہیں جس سے میں یاد کروں, تیرے سوا کوئی نہیں جس کے آگے سر جھکاؤں, تیرے سوا کوئی نہیں جس کے آگے جھولی پھیلاؤں, ہاتھ پھیلاؤں, تیرے سوا کوئی نہیں جو کھل کے دے اور دیتے ہوئے خوش ہو, تیرے سوا کوئی نہیں جو ندا اور صدا اور پکار پر حاضر ہو. تو ہی ہے جو صدا پہ آتا ہے, ندا پہ آتا ہے, پکار پہ آتا ہے. بلکہ تجھے تو آنا ہی نہیں پڑتا کہ تو نحن اقرب الیہ من حبل الورید, تو پہلے ہی شارک سے زیادہ قریب ہے.